और नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 48 शजिया करने का हो गया शायान सागर के लिए। ये खबर जैसे क़यामत लाई थी। झटके से वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या बकवास कार्य, अगर ये मजाक है तो नहायत बेहुदा मजाक है। वो उसका गिरेबान जकड़े बोला, मेरा तुम्हारा मजाक कब से होने लगा। उसने गिरेबान छुड़वाते कहा, लेकिन आज फिर शायान उसका गला बुरी तरह दबा चुका था। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलो, झूठ है ना ये। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, निकाह हुआ है। मैंने खुद शजिया और सफ़ीर को अपनी आंखों से देखा और वो काफ़ी खुश थे। सफ़ीर की गाड़ी हवेली में आई थी और फिर शजिया को छोड़ने अंदर बढ़ा था भी मैंने उसकी गाड़ी की तलाशी ली। शायद मुझे उसकी असलियत का पता चल जाए, लेकिन मुझे वहाँ उन दोनों का निकाह नामा मिला था। निकाह हो गया और तुमने मुझे खबर नहीं न दी, क्यों आखिर। उसकी धाड़ में भी जैसे शिकस्त थी, जबकि वो शख्स अब बुरी तरह तड़पने लगा था। उसने पूरी ताकत लगाकर शायान को दूर धकेला और बुरी तरह खांसते पानी का गिलास लबों से लगाया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जबकि शायान अपना गुस्सा रूम की कीमती चीज़ों पर उतारने लगा। उसका दिमाग घूम चुका था। इतनी बड़ी शिकस्त वो कैसे खा सकता था। फतह के करीब आकर उसने आज दूसरी मर्तबा शिकस्त खाई थी। कैसे हुआ ये, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। वो बुरी तरह धाड़े उसको मारने पर दर पर हुआ, लेकिन वो खड़ा हो चुका था। और तुम जो उससे मिल रहे थे, मुझे खबर होने दी। होने भी कैसे रहते, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, मुझे बताते, मैं खुद उसे तुम्हारे पास ले आता। लेकिन तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया। बेशक वो मुझे अजीज़ है, लेकिन फिर भी मैं शजिया को तुम्हें दे देता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसे मेरा होना होगा। शयान गिलास भरता हाल्क से उतारे बोला, जबकि वो शख्स शयान की दीवानों सी हालत पर कुड़ कर रह गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन सब का सुकून मैं बर्बाद कर दूंगा। मेरी शजिया को मुझसे छीन कर इस 2 टके शख्स को दे दिया गया। ये जहन चौधरी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसकी सजा सब भुगते गए, सब के सब। चंद दिन खुशियाँ मना लें, फिर उनको ऐसा धचका मिलेगा कि रोने के अलावा किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। शजिया मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। शयान की हालत बिगड़ने लगी थी। तभी जमाल मलिक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो शख्स जमाल मलिक को देखकर अपना चेहरा फौरी छुपा चुका था। शयान, ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। सनम का कुछ पता नहीं चल रहा। हर तरफ पता करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ भी खैर तलब खबर नहीं मिली। तुम जानते हो तुम्हारी माँ सनम की वजह से कितनी परेशान है, और वो तुम्हारी सच्चाई भी जानती है। अगर वो फोर्स के हाथ चढ़ गई तो तुम अच्छे से जानते हो क्या होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे शजीहा चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसने गिलास उठाकर सामने दीवार पर मारा। कांच के टुकड़े फिजा में बिखर कर ज़मीन बोस हुए थे। क्या हो गया है सागर, वो एक आम सी लड़की है। वो आम सी लड़की आपके बेटे का सुकून है, सुकून है। वो मेरा, उसका वजूद, उसका चेहरा, सब मुझे, मेरी वाश्त मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। मुझे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शयान सागर बना देता है, जो मैं बनना चाहता हूँ। बद हवास हुआ वो एक बार फिर तोड़ फोड़ पर उतर आया, जबकि जमाल मलिक बेटे की हालत पर दंग रह गए थे। वो शख्स चुपचाप दूसरे दरवाजे से निकल कर चुका था। जब बाल मलिक अब शायान को अच्छे से संभाल सकते थे। ये सही नहीं है शायान, उन्होंने शायान को समझाना चाहा, जब वो उनकी बात काट गया था। क्या सही है क्या गलत, मुझे परवाह नहीं है, मुझे शजीहा चाहिए तो बस चाहिए। उसने टेबल को ठोकर मारी और खुद कुर्सी पर गिरकर हाँफने लगा। जमाल मलिक उसकी तरफ बढ़े थे। उसकी जेब से मेडिसिन निकालकर वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालते। वो पुर सोच हुए थे। बेटी की हालत उन्हें बहुत कुछ समझा चुकी थी। बाजी, आज तो साहब जी का मूड बहुत अच्छा है। अक्सा की बात पर वो मुस्कुराई थी। वो अक्सा के साथ किचन में चाय बना रहे थे। संडे होने की वजह से आज वो आज घर पर था और टीवी लाउंज में बैठा न्यूज़ देखते हुए फ़ोन में भी बिजी रहा था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि आज माथे पर बाल नहीं, बल्कि एक मुतबस्सम सा तासुर था। जाओ तुम चाय दे आओ। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और कल के बारे में सोचने लगी। कल के डिनर के बाद वो जिस वक्त घर वापस आया, तब भी वहाज का मूड अच्छा था, लेकिन अनाबिया थकन की वजह से गाड़ी में सो चुकी थी। उसके नींद का ख्याल किए वो उसे बाहों में उठाए कमरे में छोड़कर अपने कमरे की तरफ गया था। सुबह खुद को बेड पर महसूस किए वो जैसे शर्म से सुर्ख अनारी हुई थी। सब समझ आ गया था कि वो यहाँ कैसे आई है। भाई का सामना उसके मुश्किल लगा था, लेकिन फिर फ्रेश हुए वो बाहर निकलकर नीचे आते हुए भी वहाज के बारे में सोच रही थी। धीरे धीरे वो शख्स बदल रहा था। उसकी खामोशी, उसकी सर्द मुरी बदलने, खामोश खुश मजाजी में बदलने लगी। लबों पर धीमी मुस्कुराहट से जाए वो नीचे आई। लॉन्ज में वहाज को मौजूद देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अनाबिया ने वजह पूछना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, और वहाज ने भी उस पर एक गहरी नज़र डाली। जो आज बालों का थोड़ा बुलंद मैसेज जोड़ा बनाया, लेकिन सकेन सीधी शलवार और शर्ट बरगंडी एम्ब्रॉयडर्ड करतूती में मलबूस शादी से पहले वाली अनाबिया ही लगी थी। चेहरे पर मेकअप के नाम पर मॉइस्चराइजर और ग्लव्स लगाया हुआ था। वो चंद लम्हे उसके चेहरे पर हो सा गया था, लेकिन फिर वापस न्यूज़ की तरफ मुतवज्जह हो, जैसे उसके सरापे से नज़र चुरा लेना चाहता हो। वो भी चुपचाप किचन में आ गई। फिर वो अक्सा के साथ आज किचन में ही मौजूद रही थी।
تاکہ کوکنگ میں اس کی ہیلپ کر سکے۔ اکثر آج مختلف آئٹم بنا رہی تھی۔ انابیہ چند گھنٹوں کے لیے روم میں بند ہوئی اور پھر کچن میں واپس آ گئی۔ تب بھی وہاج وہی موجود تھا۔ اب شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ اکثر خانے میں کتنا وقت ہے؟ وہ انابیہ کو کچن میں گم ہوئے دیکھ کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ تبھی اکثر کو پکارتا، وہ انابیہ کا منتظر تھا۔ بس سب 10 منٹ لگ گئے۔ اکثر باہر آتے بولی جبکہ وہاج بد مزہ ہو کر رہ گئے۔ بیل کی آواز پر وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ میں دیکھتا ہوں اور کھانا لگاؤ، میں نے لنچ بھی نہیں کیا تھا، وہ بلند آواز میں بولتا باہر نکل گیا۔ جبکہ انابیہ کچن میں کھڑی فکر مند ہوئی تھی۔ وہ پورا سے نکل کر گیٹ کی طرف آیا اور جھوری سے باہر دیکھا۔ باہر کسی زیرو کو نہ دیکھ کر وہ چونکا، پر پھر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے ہی نوفل یزدان کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہوا تھا، جو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے لب دبائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ کا تاثر تھا، جیسے جتا رہا ہو کہ میں نہیں جان سکوں گا کہ تم کہاں رہتے ہو۔ وہ واپس مڑا تاکہ اندر جا سکے۔ وہ اس شخص کو اپنے گھر میں قطعی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بھائی، تعبیر کی آواز پر کڑوا ہوتا حلق جیسے مٹھاس میں بدل گیا۔ وہ فوری مڑا اور تیزی سے تعبیر کی طرف آیا۔ یزدان دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ عجیب آدمی ہے۔ بہن کو دیکھ کر محبت ابھر آئی اور بہن کے شوہر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے قتل ہی کر دے گا۔ اور مزید کمینگی تو دیکھو، مجھے دیکھ کر اپنا دروازہ بھی بند کرنے والا تھا۔ وہاج اسے گھور کر رہ گیا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اس کے سر پر لب رکھے وہ گمبھیرتا سے بولا، بھائی آپ دوبارہ ملنے نہیں ہے تو مجھے ہی آنا تھا، اور یزدان ہی مجھے یہاں لائے۔ وہ تھوڑا خفگی سے بولی، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہاج نے گویا ٹالا تھا۔ وہ تعبیر کو لیے اندر بڑھنے لگا، جبکہ اپنی نظر اندازی پر وہ یزدان نے مٹھیاں بیچ لی۔ بیوی بھائی کو سامنے دیکھ کر شوہر کو ہی بھول گئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچے تعبیر نے یزدان کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا تو وہ منہ بگاڑتا رخ موڑ گیا۔ بھائی، یزدان کو بھی تو بلائیں اندر، آ جاؤ تم بھی، وہ بامشکل کہہ پایا۔ جبکہ یزدان وہی جمع رہا۔ تعبیر اسے گھورتی واپس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑے اندر بڑھی، جبکہ وہاج کا دل پرسکون ہوا تھا۔ تعبیر کے چہرے پر پھیلا اطمینان، وہ بھانپ گیا تھا۔ وہ اس شخص کی ہمراہی میں کافی خوش تھا۔ دونوں لانج میں آئے تو انابیہ اور اقصیٰ ڈائننگ روم میں کھانا لگا رہی تھی۔ انابیہ تعبیر کو دیکھتے چونکی اور پھر جھجک کر آگے آئی۔ تعبیر کی آخری وہ نفرت سے اٹی نگاہ بولی نہیں تھی۔ تعبیر نے آگے بڑھ کر اسے خود گلے سے لگایا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے وہاج کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ٹھنڈا سا تاثر تھا۔ انابیہ سٹپ ٹا کر رہ گئی۔ کیسی ہو؟ تعبیر نے ہی پہل کی، جبکہ یزدان وہیں لانج میں موجود کوچ پر بیٹھ چکا تھا۔ سالے صاحب، پانی ملے گا؟ یزدان نے وہاج کو کھڑے دیکھ کر بات کا آغاز کیا، جبکہ تعبیر نے مڑ کر یزدان کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے نہایت نشانہ طریقے سے بیٹھا تھا۔ انابیہ، اکثر کو پانی لائے، اسے کہے۔ وہ دوسرے کوچ پر آ بیٹھا، جبکہ تعبیر بھی بھائی کے پہلو سے چپکی تھی۔ تمہاری بہن کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، چاہو تو پوچھ سکتے ہو، یزدان نے تعبیر کو دیکھتے جتایا تھا۔ وہاج نے تعبیر کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جی بھائی، یزدان میرا کافی خیال رکھتے ہیں، بس کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی یزدان کی طرف سے۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے شرارت پر آمادہ ہوئی، جبکہ وہاج نے قہر آلود نگاہ یزدان پر ڈالی جو تعبیر کو استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی کی چند منٹ کی سنگت میں تو آپ کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ پتہ تھا مجھے میرا سالہ مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا، وہ مصنوعی افسوس سے بولے۔ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یزدان بھائی نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ اب حیران ہونے کی باری تعبیر کی تھی۔ آپ اس کی آنکھیں دیکھ کر سمجھ جائیں گی، یزدان معصومیت کی دکان بنے بولا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ انابیہ بھی لانج میں آ چکی تھی، جبکہ اقصیٰ ضروری لوازمات سے جا کر بیٹھ چکی تھی۔ انابیہ بھابھی، اپنے شوہر کو سمجھا لیں، میری بیوی اگر ذرا سی بھی بگڑی تو پھر آپ کے شوہر کی خیر نہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ میں نے منا کر رہ گئی۔ میری بیوی کو درمیان میں نہ لاؤ، وہاج نے انگشت نمایاں کیے کہا۔ تم میری بیوی کو لاؤ، وہ ٹھیک ہے کیا؟ یزدان، کیا ہو گیا؟ تعبیر گھبرا کر کھڑی ہوئی، جب یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں کھینچ لیا۔ ایک دم وہ یزدان کے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ بیٹھے وہاج کے پاس۔ تعبیر پل میں سمجھ گئی کہ وہ کیوں بلا تکانا شروع ہو گیا تھا۔ وہاج کے سامنے وہ خیفہ سے شرمندہ ہوئی، جبکہ دل چاہ اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ میں انابیہ نے حلق تر کیے کہا، جس پر یزدان نے سارے لایا۔ سمجھ تو وہاج بھی گیا تھا کہ وہ انابیہ اور اسے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے تاکہ تعبیر اس کے پاس رہے۔ میں کھانا ٹیبل پر لگاتی ہوں، وہ میں نے بنائی تھی۔ وہاج کے پاس بیٹھنے کی اس میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ نہیں، ہم کھانا نہیں کھائے، آج ہمارا ڈنر باہر ہے۔ اور یہ کب ڈیسائیڈ ہوا؟ تعبیر نے دانت پیس کر قدرے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس نے شانے اچکائے تھے۔ بالکل بھی نہیں، میں آج یہیں رہوں گی۔ وہ بھائی کے پہلو سے ایک بار پھر چپکی۔ اب یہ کب ڈیسائیڈ ہوا؟ یزدان کی آواز میں چڑ واضح تھی۔ امید نہیں تھی کہ تعبیر ایسا کچھ کہے گی۔ ابھی اسی وقت ڈیسائیڈ ہوا، کل واپس آ جاؤں گے۔ یہ میرا سالہ ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ یزدان تو گویا لڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ یزدان، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ تعبیر روحاں سی ہوئی، وہاج کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وعدہ؟
وہ آج بوڑھ بڑھایا تھا، اپنی بہن سے پوچھ لو، پھر میڈم ناراض ہو جائیں کہ میں ان کے راز کھول دیے۔ یزدان تعبیر دبا دبا گھر رہا ہے، جبکہ یزدان نے ابرو اچکائی تھی جیسے جتایا ہو کہ میں نے اب کیا کیا۔ تعبیر یہ کس وعدے کی بات کر جو تم مجھے نہیں بتانا چاہتی؟ نابیہ نیم وال لبوں سے آنکھوں میں ہرا سموئے ان کی لڑائی بھی دیکھ رہی تھی۔ بھائی یزدان ایسے ہی کہہ رہے، بتاؤ تعبیر۔ وہائی متجسس ہو چکا تھا۔ وہ بھائی میں نے یزدان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ سے بالکل لڑائی نہیں کریں گے۔ تعبیر اپنی انگلیاں چٹکھائے بولی، جبکہ یزدان مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھرے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاج نے یزدان کو دیکھا جو اب پانی کا گلاس لبوں سے لگا چکا تھا۔ ایسے شخص سے وعدے نہ لیا کرو کیونکہ یہ نبھانے کا ذرا بھی اہل نہیں ہے۔ وہاج نے بھی حساب برابر کیا، نہیں بھائی، یزدان وعدے نبھانا جانتے ہیں۔ تعبیر فوری بولی، وہاج کی بات مذاق میں بھی اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہاج تعجب سے تعبیر کو دیکھنے لگا۔ وہ میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ خجل ہو کر رہ گئی۔ انابی کی حیرانگی حسرت میں بدلنے لگی، ان کے نوک چوک اس کی آنکھوں میں نمی لائی۔ حسرت تھی کہ وہ بھی کبھی وہاج سے ایسے نوک چونک کر سکے گی۔ مجھے اچھا لگا کہ تم اس شخص کی طرفداری کر رہی ہو، بے شک یہ شخص مجھے ذرا بھی پسند نہیں، لیکن تمہارے حوالے سے اس شخص کی تھوڑی عزت میں کر سکتا ہوں، اور ہماری لڑائی کی تم فکر مت کرو، اسے میں سدھارنا جانتا ہوں۔ اس نے تعبیر کے سر پر مان سے ہاتھ رکھا، جبکہ یزدان فرضی کالر کھڑے کیے تعبیر کو جلنے کڑھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تعبیر انابیہ کھانا کھانے کے بعد اوپر جا چکے تھے جب یزدان نے کوٹ کی پاکٹ سے پیپر نکال کر سامنے رکھے۔ رانا شاکر کے تمام اڈوں کا پتہ اس میں ہے۔ اس نے ایک فولڈ کی ہوئی فائل وہاج کے سامنے رکھی، جبکہ وہاج کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ میں جانتا ہوں تم کسی کا احسان نہیں لیتے، لیکن اب جنگ ہم سب کی ہے اور اس جنگ کو ہم نے مل کر لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے دشمنی دوستی ایک طرف رکھنی ہوگی۔ میں تمہاری مدد بالکل بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے تنہا کام کرنے کی عادت ہے، تو اب مل کر کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس دوران ہماری دوستی بھی ہو جائے۔ یزدان نے بات کو مذاق کر رنگ دیا، میں کبھی بھی تمہیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا، تمہیں بہنوئی کے حوالے سے بمشکل برداشت کر رہا ہوں، یہی میرے لیے کافی، رہنے دو۔ وہ سر جھٹکے بولا، جبکہ یزدان کا کہکہ گونجا تھا، تمہارے جوک مجھے بہت پسند ہے۔ وہاج تعجب سے اس سر پھرے شخص کو دیکھنے لگا جس پر اس کی بات کا الٹا اثر ہوا تھا۔ خیر باقی باتیں ایک طرف رکھتے ہیں، کل تم مینشن آؤ گے، باقی معاملات ہم وہیں ڈسکس کر لیں گے۔ میں کیوں آؤں؟ وہاج نے اچنبھے سے پوچھا۔ تمہیں کچھ راز دکھانے ہیں، بلکہ کھولنے ہیں، جو دب گئے تھے لیکن اب انہیں عیاں کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ وہاج پرسوچ سا یزدان کو دیکھنے لگا، تم نے آئی جی صاحب کو فورس کیا نا کہ مجھے یہ جاب دوبارہ دی جائے؟ نہیں، میں اتنا رحم دل نہیں ہوں، یزدان پوری سچائی سے بولا، جبکہ وہاج لب بھیج کر رہ گیا۔ اتنا تو اسے نوفر یزدان پر یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پر اچھا یہ تمہیں جاب واپس مل گئی؟ اچھا کیوں؟ وہاج نے ابرو چکائے، جو مزہ تمہیں پولیس کی وردی میں دیکھ کر تانگ کرنے میں آتا ہے وہ مزہ کسی شے میں نہیں۔ یزدان دونوں ہاتھ مسئلہ کمینگی سے بولا، جبکہ وہاج دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے یہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ماضی بھائی، شایان بھائی تو ہمیں بالکل ہی بھول گئے۔ آریان ساگر نے مڑ کر انم کو دیکھا جو منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آج گاؤں جا رہے ہیں تو تمہیں شکوے یاد آ گئے؟ آریان نے اس کے بالوں کو بگاڑا۔ ناٹ فیئر بھائی، بال اتنے مشکل سے سیٹ کیے تھے اور آپ نے پھر بگاڑ دیے۔ وہ سلکی بالوں کو دوبارہ سیٹ کیے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، حرکتیں اب بھی بچوں جیسی ہیں۔ آریان نے اب اس کا گال کھینچا تو وہ مزید چیڑی تھی۔ وہ شروع سے ہی ناک چڑھی تھی، کسی کو اپنے آگے جیسے ٹھہرنے ہی نہیں دیتی تھی، لیکن آریان سے وہ کافی حد تک اٹیچ تھی، تبھی آریان نے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا تھا۔ رات کے پہر اس وقت سڑک پر بہت خاموشی تھی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھائے جلد از جلد پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن آگے کھڑی جلتی بجھتی گاڑی کی لائٹس نے اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انم موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ انم گاڑی سے مت اترنا، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ آریان اپنی جیکٹ درست کرتا باہر اترا اور تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ گاڑی کے قریب آ کر وہ اندر جھانکنے لگا۔ جب نظر سامنے گئی اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ 3 لاشیں خون میں لت پت زمین پر گری تھیں، جبکہ 2 افراد جن کے ہاتھوں میں تیز دھار چاقو تھے، جبکہ ایک شخص ان کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی گڑ گڑاہٹ پر وہ دونوں لوگ کہہ لگاتے جیسے اسے تڑپا رہے تھے۔ آریان کے چہرے پر اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینہ چمکا تھا۔ وہ واپس پیچھے قدم لینے لگا، لیکن وہ گڑ گڑاتا شخص اسے دیکھ چکا تھا۔ بچاؤ مجھے، اس کو کہنا جیسے آریان پر قیامت ڈھا گیا۔ خوف کی ایک شدید سرد لہر آریان ساگر کے وجود میں پھیلی۔ یہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں کی ہیبت بدلنے لگا تھا۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس سے پہلے وہ پیچھے مڑ کر بھاگتا ایک شخص اسے قابو کر چکا تھا اور اس کی کمٹی پر گاند رکھ کر اس نے آریان کو احساس دلا دیا کہ موت اس کا تعاقب کرتے آن پہنچی ہے۔ وہ درندوں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا اسی وقت تیرا یہ بھیجا اڑا دوں گا۔ کرخت آواز آریان ساگر کی سماعت سے ٹکرائی، جس میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔
جو شخص گڑ گڑا رہا تھا اس کی گردن پر چاقو پھیر دوسرے شخص یعنی قاتل نے آخری قتل بھی کر دیا تھا۔ آریان کا پورا وجود ایک دم کانپ گیا تھا، جس بے دردی سے اس کا گلا کاٹا گیا تھا وہ منظر اچھے خاصے بہادر انسان کو بھی لرزنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ تو پھر نرم دل تھا، ہمیشہ نرمی برتتا آیا تھا۔ انسان تو ایک طرف، جانوروں کی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ حال نہ ہو تو اپنی زبان بند رکھنا۔ ہاں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پر مجھے جانے دو۔ آریان ہمت مجتمع کیے بولا، جبکہ دل فڑفڑا رہا تھا۔ وہ شخص کہہ کر گئے آریان کو مزید دہلا گیا تھا۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو نے یہاں گڈے گڑیا کا کھیل نہیں قتل ہوتے دیکھا ہے، اور تو کہہ رہا ہے تجھے جانے دیا ہے؟ کیا ہوا شوکت، کون سا بکرا پکڑا ہے؟ دھرم سیگل اپنے ہاتھ رومال سے صاف کیا آ گیا اور ایک پل کے ٹھٹک گیا تھا۔ ساگر، وہ اس کا چہرہ دیکھتے بڑبڑایا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آواز سن کر دھرم سیگل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شایان ساگر نہیں ہے۔ آریان کو اس وقت انم کی فکر تھی جو گاڑی میں بیٹھی تھی، اور وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ باہر نہ آئے، لیکن ہر دعا قبول ہو جائے، ضروری تو نہیں۔ گاڑی میں بیٹھی انم سامنے دیکھ کے حیران ہوتی، اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر آریان وہاں کیا کر رہا ہے، پر 3-4 لوگ اس کے گرد کھڑے تھے۔ وہ اپنی شرٹ درست کر کے چھوٹی سی شال اپنے گرد لپٹے باہر نکل آئے۔ باس، گاڑی میں لڑکی بھی ہے، دھرم سیگل کے آدمی نے اس کی توجہ پیچھے دلوائی، اور آریان نے سختی سے آنکھیں بند کیے کھولی۔ میری بات سنو، مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، لیکن اسے کچھ مت کہنا، وہ معصوم ہے، پلیز اسے کچھ مت کہنا۔ ایک بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی، وہ بھی کر گزرتا، لیکن وہ 2 افراد اسے جکڑ چکے تھے۔ بکواس بند کر، ورنہ ابھی تیرے سامنے اس لڑکی کو دفن کر دیں گے۔ دھرم سیگل نے بھاری ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ انم تیز سے آگے آئی تھی، جبھی ایک شخص اسے پکڑ کر منہ پر ہاتھ جما چکا تھا۔ اچانک افتاد پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس شخص نے نہایت سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا کہ انم کو سانس لینا مشکل ہوا تھا۔ پلیز میری بہن کو چھوڑ دو، مجھے جو کہنا ہے کہو، لیکن میری بہن کو کچھ مت کہو۔ وہ ان کی گرفت میں جٹا پٹا رہا تھا، جبکہ بے بسی لفظوں سے نمایاں تھے۔ چھوڑ دیں گے تیری بہن کو، فی الحال تو ہمارے ساتھ چل، میں نہیں جاؤں گا۔ آریان چیخا تھا، اگر ضد کرے گا تو تیری بہن کے ساتھ وہ ہوگا جو تو جیسا غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ دھرم سیگل اس کا منہ دبوچے کا، جبکہ آریان مر جانے کو ہوا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا اذیت ناک لمحہ اس کے لیے ہوتا کہ اس کی بہن کے بارے میں وہ شخص غلیظ بکواس کر رہا تھا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ انم کی آنکھوں سے بہتے آنسو نے اسے جیسے ٹھٹکا دیا تھا۔ ڈالو دونوں کو گاڑی میں، دھرم سیگل حکم دیتے اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ شوکت، اس کی گاڑی تو لے کر آؤ، اور کوئی ثبوت نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی تمام تر کوششوں کے بعد بھی وہ ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ آریان پہنچا نہیں ابھی تک، فون کرو اسے، جمال ملک نے شایان ساگر کو کہا، جو کوچ پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ ان کے کہنے پر اس نے آریان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاری تھی۔ ہیلو آریان۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی کیفیت بدلی تھی، جبکہ جمال ملک اور باقی سب کی نظر پہ جیسے شایان پر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور چہرے کے تاثرات بہتر کیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہاں سب تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے چند باتوں کے بعد فون رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا شایان، کیا کہہ رہا ہے آریان؟ بابا، وہ فی الحال نہیں آ رہا، کہہ رہا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس ایکسٹرا کلاس کے لیے اسے فورس کر رہے تھے، یونیورسٹی میں پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے 10-15 دن میں آ جاؤں گا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی، انم بھی تو آ رہی تھی، اب کیسے آئے گی وہ؟ کمال ملک سخت بدمزہ ہوئے، جبکہ سنم اب تایا کے پاس جا بیٹھی۔ طے ابو، میں بھی تو ہوں، جب انم اب بھی آئے گی تب آپ اسے باتیں کر لیجیے گا۔ سنم کے لاڈ پر وہ مسکرا کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی، جبکہ ایک طرف کھڑی تعبیر دل محسوس کر کے رہ گئی۔ ویسے آج میں ایک ضروری بات بھی کرنے آیا تھا، کمال ملک نے تومہید باندھی تھی۔ بھائی صاحب، خیریت ہے؟ جمال ملک سیدھے ہوئے، جبکہ شایان کے چہرے پر تفکر پھیلا تھا۔ میں انم اور وحاج کی بات طے کرنا چاہتا تھا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ تعبیر کا رنگ پھاق ہوا تھا۔ اس نے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر تفکر پھیلا تھا۔ طے ابا، آپ کا فیصلہ سارا آنکھوں پر، لیکن وحاج اور انم کی موجودگی میں یہ بات ہو اچھا ہے، اور آریان کو بھی آ جانے دیں، پھر سب کی موجودگی میں بات ہوگی اور ساتھ ہی منگنے بھی کر دی جائے گی۔ جمال ملک کی بجائے جواب شایان کی طرف سے آیا تھا، جو اب گھر کے فیصلے لینے لگا تھا۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کمال ملک کو بھی جیسے شایان کا فیصلہ پسند آیا تھا، جبکہ تعبیر اپنے بھائی کا سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی، جیسے اپنا وجود فالتو لگا۔ بھائی صاحب، بات تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جمال ملک نے شایان کو دیکھا، جو آنکھ ہی آنکھ میں انہیں اشارہ دے چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ شایان اور تعبیر، باقی جو آپ کی رائے ہو۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ فوری بولے، جبکہ شایان نے بوجھل سانس خارج کیا، جیسے ایک مار کا سر ہوا۔ نجمہ بیگم اپنے بچوں کی قسمت طے ہوتی دیکھتی بالکل خاموش تھی۔ کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں شایان ساگر جیسا سخت پتھر دل شخص۔
बिलाशुबा शायान सागर एक खूबरूब मर्द था, लेकिन उसकी जाहिरियत पसंदी हुक्मराना अंदाज ताबीर जैसी लड़की को तोड़कर रख देता। बिना कुछ बोले वो बस मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर ही अंदर कमाल मलिक से शिकवे मजीद बढ़ गए थे। दारम, ये तुमने ठीक नहीं किया। आर्यान को क्यों इस सब में लाया? अगले दिन ही वो दारम के खुफिया अड्डे पर पहुंच चुका था, जहां आर्यान को कैद किया हुआ था। शायान शीशे के उस पार का मंजर सिर्फ शायान और दारम देख सकते थे। कत्ल होते देखा है उसने, और ये तो तेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। दारम ने अपनी दाढ़ी खुजाए शायान को देखा, जो सिर्फ रायान को देख रहा था। न आंखों में तरहम था, न ही कोई और जज्बा। तो क्या तुम उसे मार डालोगे? शायान ने माथे पर बाल लिए पूछा। तेरी बहन बड़ी खूबसूरत है। तवक्को के बरक्स जवाब पर शायान के माथे की रग बुरी तरह फड़क उठी। आगे बढ़कर उसने दोनों हाथ से दाराम को जकड़ा और पैर दर पे बेंच उसके मुंह पर दे मारा। तूने मेरे भाई को पकड़ा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तू मेरी बहन को इस सब में लेगा। मुझे तेरे जैसे घटिया शख्स से घटियापन की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी। शायद तू हाथ से बढ़ रहा है, अपने हाथ काबू में रख। मेरी बहन को भी इसी वक्त मेरे हवाले कर, मैं अपने हाथ अपने काबू में कर लूँगा। इससे पहले वो मजीद उसे मारता, दाराम के आदमी उसे काबू कर चुके थे। शायान की आंखों में कहर बढ़ने लगा था। दाराम के आदमियों ने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। तूने दूसरी मरतबा मुझ पर हाथ उठाया और मुझे ज़रा बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो बात तुझ में आज तक मैंने किसी में नहीं देखी। तुझे अगर जंगल का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं है। वो मुंह से खून साफ किए बोला, मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है, मुझे मेरी बहन चाहिए। वो उसके आदमियों की गिरफ्त में फड़फड़ा बुरी तरह धाड़ा था। तेरी बहन को मैं तेरे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपने भाई की जान गिरवी रखनी होगी। क्या बकवास है ये? राजा बनना है या नहीं? दाराम ने एक तराज से पेपर निकालकर उसके सामने रखी। मुझे तेरे साथ काम ही नहीं करना, उसने जैसे ऑफर ठुकराई। ठीक है, तू ना कर काम, लेकिन तेरी बहन सना अभी बहुत छोटी है। तेरी माँ सना बेगम एक सादा खातून है और तेरा बाप अभी मार्केट में कदम जमा रहा है। अगर उन सब को तेरी हकीकत पता चली तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। तू मुझे धमका नहीं सकता, मैं तुझे धमका नहीं रहा, पर वो तेरा हॉस्पिटल जहाँ से तूने ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई का धंधा शुरू किया है वो रुक जाएगा। तेरी कंपनी खसारे में पड़ जाएगी, घर तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, सड़क पर भीख मांगत के काबिल भी नहीं रहेगा। उसके सारे राज खोलता वो जैसे शायान को पल पल चौंका रहा था। आज पहली मरतबा वो घबराया था। पहली मरतबा शायान से अगर किसी से खौफ महसूस हुआ था। दाराम, तो अपनी बात से मुकर रहा है। कब मुकर रहा हूँ? अपना भाई और बहन मुझे दे, तू आज़ाद है। तू मरेगा मेरे हाथ। तो एक बार अपने आदमियों को कहे मुझे छोड़। वो एक बार फिर घुराया। एक मिनट, शायद तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। दाराम सहगल ने रिमोट उठाकर स्क्रीन रोशन की, जहाँ वो दो गैर मुल्की लोगों के साथ एक मीटिंग में था, जिसमें वो वासे था कि वो उनसे किसी चीज़ की डील कर रहा है और ये सबूत अगर किसी भी फोर्स के हाथ चढ़ गए तेरा बचना नामुमकिन है। शैन का दिमाग घूम कर रह गया। वो शख्स इस कदर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया था कि वो जान ही नहीं पाया था। क्या चाहते हो तुम? शायान ने मैं सवाल किया, जिस पर दारम सैगल मुस्कुराया था। मैं चाहूँ तो अभी तुझे जान से मार दूँ और तेरे बहन भाई के साथ क्या होगा ये भी तू अच्छे से जानता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू काली दुनिया में अपने दिल को भी काला करके मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जा। इस तरह से अपने पाँव जमा कि कोई तेरे पाँव उखाड़ने से पहले खुद ख़त्म हो जाए। यहाँ काम से मतलब होना चाहिए, कोई रिश्ता कोई तल्लुक अहमियत का हामिल ना हो। और जिस दिन ऐसा हो गया तो इस काली दुनिया का बादशाह बन जाएगा। ऊंची कुर्सी पर बैठे ये अफसरान तेरे आगे झुकने लगेंगे, तेरी राह की हर रुकावट को खुद मिटा देंगे। बस तू खुद के बेहस बना ले। शायान इन आदमियों की गिरफ्त में थम गया था। छोड़ दो उसे। दारम के हुक्म पर उसके आदमियों ने उसे छोड़ा तो वो वहीं खड़ा रह गया। दारम सैगल की बातों ने गोया उसका दिमाग जकड़ लिया था कि वो किसी हरकत के काबिल नहीं रहा था। जारी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यजदान पंगे लेना नहीं छोड़ सकता। बेचारा शायान सागर, दिल टूट फूट। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।